بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی تاریخ ایسے بہادروں سے بھری پڑی ہوئی ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد کی ختم نبوت کی خاطر ہر شے کو ٹھکرا دیا، چاہے وہ حکومتی عہدہ ہو یا کوئی خوبصورت شہزادی یا کچھ بھی ہو، سب ٹھکرا دیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ آج میں آپ کو ایک ایسے ہی صحابی کا واقعہ بیان کروں گی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ان صحابی کا نام ہے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومی کافروں نے قید کر لیا اور اپنے بادشاہ کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے آپ سے کہا تم نصرانی بن جاؤ تو میں تمہیں اپنے راج میں شریک کر لیتا ہوں اور اپنی شہزادی کو تمہارے نکاح میں دے دوں گا۔ آگے سے حضرت عبداللہ نے جواب دیا تو اپنی ساری بادشاہت بھی مجھے دے دے اور تمام عرب کا راج بھی مجھے سونپ دے تو یہ چاہے کہ میں آنکھ جھپکنے کے برابر بھی محمد کے دین سے پھر جاؤں تو یہ ناممکن ہے۔ بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا پھر میں تجھے قتل کر دوں گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو صلیب پر چڑھا دو اور بادشاہ کے سپاہیوں نے تیروں سے آپ کے ہاتھ پاؤں اور جسم کو چھیدنا شروع کر دیا اور آپ کے ہاتھ پاؤں جسم کو بہت اذیت دی اور بار بار ان کو فرما رہے تھے کہ تم نصرانیت قبول کر لو، اور آپ پورے صبر و استقلال سے فرماتے جا رہے تھے ہرگز نہیں۔ جب آپ کو کافی اذیت دینے میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو سولی سے اتار دو، اور سولی سے اتارنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ زندان سے ایک اور مسلمان قیدی کو لے کر آ جاؤ۔ ایک گرم دیگ میں اس قیدی کو ڈال دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا گوشت اور ہڈیاں جل کر راکھ ہو گئی۔ پھر بادشاہ نے حضرت عبداللہ سے کہا ابھی بھی وقت ہے، مان جا اور میرا دین قبول کر لے۔ تو حضرت عبداللہ نے جواب دیا کچھ بھی ہو جائے میں تیرے دین پر کبھی نہیں آ سکتا اور اللہ کا دین کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جب آپ کو دیگ میں ڈالے جانے لگا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ آنسو دیکھ کر بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ کم بختو رک جاؤ، کیوں نہ کہ بادشاہ کے دل میں امید جاگی کہ شاید اب اس کا دل پھر گیا ہے، میرا مذہب قبول کر لے گا اور میرا داماد بن کر میری سلطنت کا حصے دار بن جائے گا۔ لیکن بادشاہ کی یہ امید بے سود نکلی۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا میری آنکھوں سے آنسو صرف اس لیے نکل رہے ہیں کہ آج میرے پاس صرف ایک کی جان ہے جو میں اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہوں۔ کاش میری روح میں ایک جان ہوتی تو میں یہ سب جانیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا اور سرخرو ہو جاتا۔ پھر بادشاہ نے ان کو قید خانے میں ڈال لیا اس امید پر کہ ایک نہ ایک دن آپ بادشاہ کا مذہب قبول کر لیں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب آپ کو قید خانے میں رکھا کھانا پینا بند کر دیا، کئی دن بعد آپ کو شراب اور خنزیر کا گوشت بھیجا جاتا، لیکن آپ بھوک کی وجہ سے نڈھال بھی ہوتے لیکن آپ پھر بھی حرام کھانا نہیں کھاتے اور فرماتے کہ بے شک اس حالت میں یہ مجھ پر حلال ہے لیکن میں پھر بھی اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ ایک دن بادشاہ نے کہا کہ کھانا تو کھا لیا کرو اگر یہ تمہیں حلال ہے اس حال میں، تو آپ نے فرمایا میں تم جیسے دشمن کو اپنے بارے میں خوش ہونے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ اب بادشاہ نے کہا اچھا تم میرے سر کا بوسہ ہی لے لو، میں تمہیں اور تمہارے تمام قیدیوں کو رہا کر دوں گا۔ آپ نے اسے قبول فرمایا اور اس کے سر کا بوسہ لے لیا، اور بادشاہ نے بھی اپنا وعدہ پورا کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کی قید سے آزاد ہو کر سیدھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں بڑے ادب کے ساتھ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بٹھایا اور فرمایا عبداللہ اپنا واقعہ ہم کو سناؤ۔ چنانچہ جب آپ نے شروع کیا تو خلیفہ المسلمین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر حق ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومے، اور میں ابتدا کرتا ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے ان کے سر کا بوسہ لیا اور پھر مسلمانوں نے بھی آپ کے سر کا بوسہ لیا۔ دوستو بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، اس لیے انہیں دنیا کی مال و دولت اور خوبصورت شہزادی بھی اپنی طرف نہیں کھینچ سکی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی کہ وہ باطل کے خلاف کھڑے رہے، اگرچہ ان کو ہر طرح کی جسمانی اذیت دی گئی، ہر طرح سے ان کو ذہنی دباؤ ڈالا گیا،
لیکن آپ حق پر تھے اور آپ نے حق پر رہنا قبول کیا اور دنیا کی تمام شان و شوکت کو بہت ہی ادائے شان بے نیازی کے ساتھ ٹھکرا کر سرخرو ہوئے۔ اس لیے ان کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ نے مسلمان ہونے کا حق ادا کیا اور آپ کا سر کا بوجھ لینا ہر مسلمان پر حق ہے۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔